اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مرتبہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور وہ کوئی ایسے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ وہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل اندر آیا اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، اگر آج آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا اور میں آپ کو نبی مان جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل تمہارے ہاتھ کے اندر ایک موتی ہے اور اس موتی کے اندر ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا ہے۔ ابو جہل نے ہاتھ کھولا تو ہاتھ کے اندر موتی تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اس موتی کو توڑو، اس کے اندر کیڑا نکلے گا اور کیڑے کے منہ کے اندر سبز پتا بھی نکلے گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ موتی تو انتہائی قیمتی ہے اور میں اسے توڑوں، ایسے نہ ہو کیڑا بھی نہ نکلے اور میرا موتی بھی ٹوٹ جائے۔ تو صحابہ اکرام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، ایک صحابی نے کہا کہ آپ اسے توڑیں، اگر اس کے اندر کیڑا نہ نکلا، کیڑے کے اندر سبز پتا نہ نکلا تو اس کی قیمت میں ادا کروں گا۔ ابو جہل نے توڑا تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا اور کیڑے کے منہ کے اندر سبز پتا نکلا۔ اس کیڑے نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور کہا، یا رسول اللہ، میری تسبیح یہ ہے کہ میں صبح اور شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو واقعہ میرے دوستو یہ ہے کہ انڈیا سے ایک نوجوان نے مجھے وائس میسج کی، لیکن اس نوجوان نے اجازت مجھے یہ دی کہ میری اس وائس میسج کو آپ بے شک یوٹیوب پہ شیئر کریں لیکن اسے فیس بک پہ شیئر نہ کریں، کیونکہ اس نوجوان کا وہی پیغام جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ میں یوٹیوب پہ شیئر کروں گا اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم نے ایک مرتبہ کہا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ رب العزت اس کی بڑی سی بڑی حاجت پوری فرما دیں گے۔ تو یہ نوجوان کہتا ہے، جس نے مجھے وائس میسج کیا، وہ کہنے لگا، جو جموں کا رہنے والا ہے، وہ کہنے لگا کہ میرا ایک رشتے کا مسئلہ تھا، وہ لڑکی یتیم تھی، میں جموں کے کسی گاؤں میں رہتا، لڑکی شہر میں رہتی، میرے والدین اس کے ہاں رشتے کے لیے گئے تو انہوں نے شرط یہ لگائی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ سری نگر میں جا کر گھر لے گا اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسے گورنمنٹ کی جاب ملے گی تو تب اسے ہم رشتہ دیں گے۔ تو وہ بھائی فرمانے لگے کہ میں نے اس وظیفے پہ عمل شروع کیا، اس لڑکی کو بھی کہا کہ آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور میں نے بھی یہ وظیفہ شروع کیا، بہت ہی استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اور وہ لڑکی بھی پڑھتی، کئی بار اسی بھی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں درود شریف پڑھ رہا تھا عشاء کے بعد اور انتہائی استغراق اور توجہ کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اور میں اتنی زیادہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے اور وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، مجھے گویا ایسے لگ رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کو درود شریف سنا رہا ہوں، اپنے مسائل سنا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں درود شریف کی تکمیل کے بعد، عشاء کے بعد میں نے 500 مرتبہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد میں نے دعا کی، اور جیسے ہی مسجد سے میں نکلا تو انڈیا کے اس عالم کا مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا اور مجھے کہا کہ بھائی آپ نے دعا مانگ لی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب، مفتی صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، آپ مجھے بتائیں، تجسس بڑھ رہا ہے۔ میں نے جموں میں دعا کی اور آپ یو پی سے مجھے کال کر رہے ہیں کہ آپ نے دعا کر لی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہا کہ میرا معمول ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں عشاء کے بعد درود شریف پڑھتا ہوں۔ میں درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھا اور میں درود شریف پڑھنے لگا کہ میری اچانک مسجد کے گیٹ پہ نظر پڑی
تو میں نے دیکھا کہ مسجد کی گیٹ پر بے تحاشا نور ہے، اور ایسے نور میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو اچانک سے ایک سٹیج بنا دیا گیا، اور اس سٹیج پہ چھوٹی چھوٹی کرسیاں ہیں، لیکن ایک بڑی کرسی جو ہے وہ سٹیج پہ بنی ہوئی ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج پہ بڑی کرسی پہ بیٹھے، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 گفٹ لائے گئے، اور کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں میں اٹھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گفٹ فلاں شخص کے لیے ہے، شاید وہ بہت زیادہ درود شریف پڑھتا، اور میں نے کہا جی یہ دوسرا گفٹ کس کا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا گفٹ آپ کے لیے ہے، اور پھر میں نے کہا یہ تیسرا گفٹ کس کے لیے ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسرا گفٹ اسی بھائی کا ہے جموں کا، یعنی راشد بھائی کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مفتی صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گفٹ کے اندر راشد کے لیے نکاح ہے اور اس کا گھر ہے۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ یہ عمل کتنا مجرب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود اس کو بشارت دیتے ہیں کہ اس درود شریف کی برکت سے آپ کی جو بڑی سے بڑی پریشانی تھی اللہ رب العزت نے اسے حل کر دیا۔ تو آپ دوستوں سے اس واقعہ کا بتانے کا یہی مقصود ہے کہ آپ کی کوئی بڑی پریشانی ہے اور وہ پریشانی آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ عشاء کے بعد پابندی سے درود شریف پڑھ لیا کریں، اللہ رب العزت آپ کی بڑی سی بڑی پریشانی حل فرمائیں گے۔ اور اگر آپ اس نوجوان کا واقعہ خود سننا چاہتے ہیں، چونکہ ان کی اجازت نہیں فیس بک پر شیئر کرنے کی، ان کی زبانی وہ واقعہ میں یوٹیوب پہ شیئر کروں گا اور نیچے لنک بھی دے دوں گا۔ اگر آپ اس نوجوان کی زبانی سننا چاہتے ہیں اپنی ایمان کی تازگی کے لیے تو ضرور سنیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ضرور پڑھیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔